سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 ہے، اور بعض اہم معاملات طلاق کے متعلقہ چیزیں وہ اس آیت میں بیان ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور مطلقہ عورتیں جن کو طلاق دی ہوتی ہے، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، وہ روک کے رکھیں گی، انتظار میں رکھیں گی اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما، اس چیز کو، خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن، اگر وہ ہیں، یؤمن، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے ساتھ، وبعولتہن، ان کے خامد جو ہیں، احق کو، وہ زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لٹانے کا، فی ذالک، اسی مدت میں، ان ارادوا، اگر وہ ارادہ رکھے، اصلاحاً، صلح کا، ولہن، ان عورتوں کا حق ہے خامدوں پر، مثل الذی، مانند اس کے، اس خامد کے، علیہن، ان عورت کے ذمے، بالمعروفی، دستور کے مطابق، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجتن، ایک فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ دوبارہ ترجمہ با محاورہ اور لفظی ترجمہ دونوں ملا کر سن لیں۔ وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں، وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو جن کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 حیض تک انتظار کر سکتی ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ چیز چھپائیں، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خامد اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار، اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار گزارنا ہوتا ہے، جس کے اندر خامد اسے رجوع کر سکتا ہے۔ تو جب طلاق دے دی ہے، اس کے بعد 3 حیض خامد رجوع کر سکتا ہے، 3 حیض کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہوتی ہے، اگر اس کے اندر رجوع ہو جائے گا تو نیا نکاح نہیں کرنا پڑے گا، اسی نکاح سے ہی کام چلے گا۔ تو اب خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خامد جمع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت 3 ماہ ہے، اگر حاملہ ہے تو حمل ہے، جیسے کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4، اگر جمع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، جیسے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی عورت کو طلاق دی ہے، مرد نے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک وہ انتظار کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، پہلی بات تو طلاق 1 دینی چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 طلاق کے بعد وہ 3 حیض انتظار ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد عورت بھی آزاد ہو جاتی ہے، اگر بندہ چاہے یا عورت چاہے کہ پچھلے خامد سے میں نے شادی کرنی، تو پھر ہو سکتی ہے شادی آسانی سے، بغیر کسی آگے شادی کرنے سے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر اسی نکاح میں ہی، اگر اسی نکاح کے ساتھ ہی برقرار رہنا چاہتا ہے طلاق کے بعد، تو پھر 3 حیض کے اندر رجوع کر لے تو یہ اس کے لیے یعنی کہ رجوع بغیر نکاح کے ہی ہو جائے گا، اگر 3 حیض کے بعد پھر نیا نکاح ہوگا، لیکن باقی 2 طلاقیں اس کے اوپر باقی ہیں۔ تو رہا مسئلہ کہ آگے فرمایا ہے اللہ نے ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کر دی ان کے رحم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 حیضوں کے اندر اس عورت کو پتہ چل جائے کہ میں حاملہ ہوں، تو پھر اس کو یہ بات نہیں چھپانی چاہیے کہ میں حاملہ نہیں ہوں، کیونکہ پھر عدت بڑھ جائے گی، حاملہ کی عدت جو ہے وضع عمل ہے۔ تو بعض عورتیں یہ چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ درست نہیں ہوتا کہ اس طرح وہ کریں، تو یہ بہت غلط ہوتا ہے، اللہ نے اس بات سے روکا بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے مثل الذی علیہن، اسی کے مثل ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، تو یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ
مردوں کا عورتوں پر ہے، جس طرح کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں جس کو وہ تم ناپسند سمجھتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو، ان کا حق تم پر ہے یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو، جس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 1218 ہے۔ تو آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان پر ایک مرتبہ ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں اور فطرتی قوتوں کو استعمال کرنے میں، اور خصوصاً اللہ کے راستے میں یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرنے میں مردوں سے ضرور پوچھنا چاہیے، عورت کو اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سارا گھر میں اچھے طریقے سے رہن سہن اور طلاق دینے کا صحیح بہترین طریقہ بتلایا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک کر رکھنا ہے، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، او تسریح بِإِحسان، یا پھر اسے چھوڑ دینا ہے بلائی کے ساتھ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما اس حق مہر میں سے، آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہو، شیئن کچھ بھی دیا ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو بھی کچھ بھی تم نے ان کو دیا ہو، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما، یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اے مومنو اگر تم خوف کھاؤ، اللہ یقیما، اس بات سے کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، فیہما، اس مال میں، افتدت بھی، کہ وہ عورت خلا کے فدیے میں دے دے اس مال کو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو نہ تم تجاوز کرو ان سے، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کی حدوں کو، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ بڑے ظالم ہیں، یہی لوگ بڑے ظالم ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے، تو یعنی کہ رجی طلاق جو ہوتی ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ اور دیگر صحابہ کی روایت کے مطابق ابتدائے ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے تھے، مقصد بیوی کو تنگ کرنا، تو اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ رجی طلاق 2 ہے، اب اس کے بعد طلاق دو گے تو تمہاری بیوی فارغ ہو جائے گی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو ان کو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو پھر ان کو دستور کے مطابق روک کے رکھو یا پھر اسے چھوڑ دو بِإِحْسَان، بھلائی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد خاوند دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کرے، یہ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، اگر یہ ارادہ نہیں تو رجوع نہ کرے بلکہ عدت گزرنے دے، بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی، یہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اگر عورت آزاد ہے جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اسے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہوتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے ساتھ بعد میں اختیار نہیں ہوتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، اللہ اکبر، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لو، مما اس حق مہر میں سے، آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہو، شیئن کچھ بھی دیا ہو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گی اللہ کی حدوں کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے، یہی مقصد ہے، مگر خلا کی صورت میں خاوند معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے۔ آگے فرمایا
فَإِنْ خِفْتُمْ اگر وہ ڈریں اللہ یقیمہ کے دونوں وہ یعنی کہ آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکیں گے، نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی افتدت بھی کہ وہ عورت خلا کے فدیے میں اس مال کو اس خامد کو دے دے۔ تو اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خامد سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے، خامد طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا خامد اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، پھر خواہ خامد خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے، یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے، اگر وہ نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی، کیونکہ یہ در حقیقت طلاق نہیں بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں۔ اس کی عدت ایک حید ہے، جس طرح کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1185 ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں، عدت کے دوران میں خامد رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ تو آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تو تھی مسئلہ رجی دو طلاقوں کا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن پس اگر، طَلَّقَهَا اگر طلاق دے دی ہے، پھر اگر اس خامد نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے، فَإِن پس اگر طَلَّقَهَا اس خامد نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو پھر نہیں ہے حلال، فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس خامد نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو نہیں وہ عورت حلال ہوگی، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ تنکیہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ کسی اور خامد سے، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن دوبارہ پھر سنیں، فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس خامد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اب وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس کے کہ حتیٰ تنکیہ تاکہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن کسی اور خامد سے، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن طَلَّقَهَا پھر وہ بھی اگر طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پھر یہاں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجع یہ کہ پھر وہ رجوع کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب 3 کے بعد وہ مرد چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے آؤں، تو اب وہ یہ ہے کہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا، اور نکاح بھی اس شرط پہ نہیں ہوگا کہ میں نے پیچھے جانا ہے حلال کرنے کے لیے، اس کو حلالہ کہیں گے، وہ اس پہ لعنت فرمائیے، اس شرط پہ نکاح ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ نہ کرے وہ خامد فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دیا، پھر پیچھے والا خامد کہے یار میری جو سابقہ زوجہ تھی وہ اگلے خامد کے پاس گئی تھی تو وہ بھی مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر دوبارہ واپس لائے، تو یہ صورت جائز ہے۔ تو یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت، اچھا پہلے ترجمہ، ان یتراجعا یہ کہ وہ لوٹیں، ان ظن اگر گمان کرے، ان یقیما یہ کہ وہ قائم رکھیں گی، حدود اللہ اللہ کی حدود، فتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا کہ وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ ان حدوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا کہ وہ اللہ خود بیان کرتا ہے انہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے خامد سے نکاح نہ کر لے تو وہ خامد اس سے جماع نہ کر لے، پھر وہ اسے خود طلاق نہ دے یا فوت نہ ہو جائے تو پہلے خامد کے لیے اس سے نکاح حلال نہیں۔ تو اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ حلالہ کیا جائے، جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3445، اور بلکہ آقا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والوں کو التئیس المستعار کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1936۔ تو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، یہ بات بھی ہے۔ پہلے یہ لوگ 3 طلاقیں دے لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہاں اب کیا بنا، پھر آتے ہیں اہل الحدیث کے بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہو گیا، تو پھر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک ہی 3 طلاقیں ہیں، تو پھر اس سے اگلا حلالے کا فتویٰ اس سے بھی غلط دیتے ہیں۔ تو حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت، اور 3 طلاقیں یہ بھی شریعت کی منافی ہیں۔
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اور ابو بکر کے زمانہ میں اور عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی، تو عمر نے لوگوں سے ایسے کام میں جلدی شروع، یعنی کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یہ 3 طلاقیں نافذ ہوں گی، چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، اس کے بارے میں بڑے دلائل موجود ہیں، اور یعنی کہ بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اس پر انشاءاللہ ہم مفصل بات کریں گے دوبارہ۔ پھر 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ اس پہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ قریب پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک کے رکھو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا پھر ان کو چھوڑ دو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، ضراراً، ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کام، فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً وہ ظلم کرے گا اپنے ہی نفس پر، ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ کی آیات کو، خضوا مذاق، واذکروا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وما انزل علیکم، اور اس کو بھی جو اس نے نازل کیا تم پر، من الکتابی، کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، واتقوا اللہ، اسی کی، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کا مطلب عدت ختم ہونا نہیں، بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہونا ہے، تو اس کی دلیل پیچھے گزر چکی ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دے دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تم رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر رجوع محض انہیں ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا ظلم اور زیادتی اور احکام الہی سے مذاق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں سنجیدگی سے کوئی کہے تو وہ سنجیدگی ہے، مذاق سے کہے تو تعویل، نکاح، طلاق اور رجوع۔ ابو داود کی حدیث نمبر 2194 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2039 ہے، اور ترمذی اور حافظ ابن حجر سیوطی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو من الکتاب والحکمہ سے مراد، حکمت سے مراد تو سنت ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے، ان کی عدت، تو ان کو فامسکوہن بمعروف، ان کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو روک کے رکھو دستور کے مطابق۔ مسئلہ کیا ہے کہ طلاقیں اگر ایک طلاق دی ہے 2، اس کے بعد رجوع کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ او سرحوہن بمعروف، معروف دستور کے مطابق چھوڑنے کا مطلب طلاق رجعی، اس کی عدت پوری ہے، اس کو آگے جانے دو، رجوع نہ کرو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بار بار جناب اس کو رجوع کیا جائے، اس لیے کہ اس کو تنگ ہے۔ جو کوئی یہ کرے گا اس نے تحقیق ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔